السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ایک بھائی نے سوال کیا کہ کوئی شخص اگر سلام کا جواب دیتے ہوئے یہ کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتو کا اضافہ کرتا ہے تو اس طرح سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ ناظرین، سلام کرتے ہوئے یا سلام کا جواب دیتے ہوئے یہ کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت و رضوان، یا سلام کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت و رضوان، چاہے سلام کرتے وقت کہے یا سلام کا جواب دیتے ہوئے کہے و مغفرت و رضوان، تو یہ اس طریقے سے کہنا درست نہیں ہے، چاہے سلام کرتے ہوئے کہے یا جواب دیتے ہوئے، دونوں غلط ہیں۔ سلام کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقی الرجل اخاہ المسلم فلیقل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرتے ہوئے اس طرح کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2721، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سلام کس طرح سے کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ ہے ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے السلام علیکم، اللہ کے نبی کو سلام کرتا ہے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں 10 نیکی۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 20 نیکیاں۔ پھر تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو 30 نیکیاں ملی۔ اس روایت کو لانے کے بعد اگلی روایت میں امام ابو داؤد ایک روایت لاتے ہیں، اس میں یہ اضافہ ہے کہ ایک چوتھا شخص آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 40 نیکیاں۔ تو ناظرین، یہ جو روایت ہے 40 نیکیوں والی اور جس میں و مغفرت کا الفاظ ہیں، یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والوں میں سے 3 راوی ہیں جن پر کلام ہے۔ اس روایت کے، اس حدیث کے جو سند ہے، اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو مرحوم، وہ قابل حجت نہیں ہے۔ ایک راوی ہے سہل بن معاذ، وہ بھی قابل حجت نہیں ہے۔ ایک راوی ہے سعید بن ابو مریم۔ سعید بن ابو مریم وہ تو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اظن انی سمعت، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں نے سنا، تو میں نے سنا نافع بن یزید سے، تو نافع بن یزید سے سننے کے بارے میں وہ خود اپنے سلسلے میں شک کر رہے ہیں کہ میں نے شاید ان سے سنا۔ تو جب سماعت کا، سننے کا انہیں شک ہو گیا ہے تو اب یہ قابل حجت نہیں ہوگا اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ السنن القبریٰ للبیہقی یا شعب الایمان یا اور جو آثار جو ملتے ہیں یا حدیث ملتی ہیں جس میں و مغفرت و رضوان کے الفاظ موجود ہیں، وہ تمام کے تمام حدیثیں قابل حجت نہیں ہیں۔ کوئی تو بہت سخت ضعیف ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی موضوع تک، کوئی منکر تک پہنچ گیا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صرف کیا کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس، اور جب سلام بھی کریں تو سلام کا جو آخری کلمات ہیں، آخری صیغے ہیں، آخری الفاظ ہیں، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ ایسی سلام کا جواب دیتے ہوئے بھی برکاتہ سے آگے نہ بڑھیں۔ اور سلام کا جواب دیتے ہوئے بعض دفعہ ہم، یا سلام کرتے ہوئے بعض دفعہ ہم ہنسی مذاق کے انداز میں سلام کا جواب دیتے ہیں یا سلام کرتے ہیں، تو اس وقت ہنستے ہوئے و مغفرت و جنت اس طرح سے کئی الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، سلام یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، بلکہ
اس کو ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اپنے سامنے والے مومن بھائی کے لیے، مسلم بھائی کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہنسی مذاق بنا کر سلام نہ کریں، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کریں، لیکن مقصد یہ نہ ہو مذاق کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی مذاق اڑانے سے ہماری حفاظت فرمائے اور صحیح سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو ابو داؤد کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ حدیث نمبر 5196 پر موجود ہے۔